خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا والله أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله اذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، عزیز بھائیو، ابھی 15 پارہ سورۃ الکہف کے 30 رکوع اور 74 رکوع کی ابتدائی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، ان کا ترجمہ ہے: وَكَذَلِكَ آثَرْنَا، اسی طرح ہم نے ان کو آثرنا علیہم، ہم نے ان کی خبر دے دی، ان سے مطلع کیا، یعنی اصحاب کہف کا پتہ ان کو ہم نے دے دیا، ان کے واقعے کی خبر ہم نے دے دی، ظاہر کر دیا. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی. یہ اس وقت ہوا اذ یتنازعون، جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنے معاملے کے بارے میں. اذ یتنازعون بینہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ان اصحاب کہف پر ایک عمارت بناؤ، ایک نشانی کے لیے ایک تعمیر کرو. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا کہ جو اپنے معاملے پر غالب تھے، یعنی جو حکومت کے ذمہ دار لوگ تھے، اصحاب غلبہ تھے، جو اپنے معاملے پر غالب تھے، انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے. نشانی کے طور پر کوئی عمارت نہیں یادگار، بلکہ یادگار ہم ان کے غار کے منہ پر ہم مسجد بنائیں گے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم، لوگ کہیں گے، یہ اس کے بعد کی آیت ہے کہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اصحاب کہف. رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا. لوگ کہیں گے سیقولون ثلاثۃ رابعہم ویقولون، اور کہیں گے خمسۃ، وہ 5 تھے اصحاب کہف، ان کی جماعت. اور رابعہم وسادسہم کلبہم، اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، یہ سب قیاساً اندازے سے، جس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں اٹکل لگا رہے ہیں، مطلب بغیر کسی یعنی تحقیق کے یہ اندازے سے اور پٹان بات کر رہے ہیں. رجما بالغیب ویقولون، اور کہیں گے وہ سبتن، کہ اصحاب کہف سبتن 7 تھے. وثامنہم کلبہم، اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا.
قل، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ربی عالم بعدتی، میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، ان کو نہیں جانتے ہیں مگر تھوڑے، الا قلیل، ان کی حقیقت ان کی تعداد نہیں جانتے مگر تھوڑے، فلا تماری فیہم، تو آپ ان سے بحث مت کیجئے، فلا تماری فیہم الا مران ظاہرہ، مگر سرسری طور پر، جو آپ کے سامنے آ کے بحث کرتے ہیں اصحاب کہف کے، ان سے گفتگو مت کیجئے آپ ان سے مگر سرسری طور پر، اجمالی طور پر، مران ظاہرہ، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ ان کے بارے میں ان سے کسی سے کچھ پوچھیے، ان سے جو آپ کے پاس یہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ اتنے تھے، آپ ان سے صرف سرسری طور پر، ظاہری طور پر ان سے گفتگو کیجیے، اور اصحاب کہف کے بارے میں ان سے کچھ بھی مت پوچھیے، ولا تستفتی فیہم منہم احدا ولا تقولن لشیء، اور کسی بھی چیز کے بارے میں ہرگز یہ مت کہو کہ انی فاعل ذلک غدا، میں اس کو کل کروں گا، میں یہ کل انجام دوں گا، کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مگر اس کے ساتھ استثناء بھی کرے کہ یعنی یہ کام میں کروں گا انشاءاللہ کہے، یعنی جو بھی آپ بات کہے اپنے بات کے ساتھ جب یہ کہیں گے کہ میں فلاں کل کروں گا تو آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کیجئے، اذا نسیتا، کہ جب بھول جائے، وقل، اور کہیے عسیٰ ربی، قریب ہے کہ امید ہے کہ میرا رب، عسیٰ ربی ان یہدینی لیقرب من ھذا رشدا، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ میرا رب نیکی کی، بھلائی کی سب سے زیادہ قریبی راہ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دکھائے گا۔ محترم حاضرین، اصحاب کہف کا قصہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ جب اصحاب کہف کی جماعت میں سے ایک شخص جب کھانے کے لیے شہر گیا تو پتہ چل گیا، پورا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ، تو یہ سکے تو اس زمانے کے بادشاہ کے معلوم نہیں ہوتے، یہ تو دقیانیس کے زمانے کے ہیں، جس کا زمانہ تقریباً 300 سال کا ہے، تو یقیناً تمہیں کسی بادشاہ کا خزانہ تمہارے ہاتھ کو لگا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کل ہی خریدا تھا، تو انہوں یعنی جیسا کہ جب وہ سو جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سو گئے شام میں، تو آخر میں اس زمانے کے بادشاہ کے پاس انہیں لے جایا جاتا ہے، سارا کا سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا، تصدیق کے لیے بہت سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بہت سی چیزیں اللہ نے مہیا کر دیا تھا، کہ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ جس یعنی اس زمانے کے بادشاہ نے جس ذمے یہ کام کیا تھا کہ تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مر جائے غار ہی میں، ایک دیوار کو چین دیا جائے، ایک دیوار کو بنا دیا جائے، دیوار کو بناتے بناتے اس نے ایک قدبہ بھی لگا دیا تھا کہ جس میں ان کی تفصیل بھی بیان کر دی تھی، یہ فلاں فلاں جماعت ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی ایمان بچانے کے لیے جنہوں نے اس غار کی پناہ لی تھی، ساری تفصیل، اور کچھ تفصیل لکھ کر بادشاہی خزانے کے اندر بھی رکھ دی گئی تھی۔ یہ سارے شواہد کی یعنی موجودگی میں یقیناً بادشاہ کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ واقعی پھر بادشاہ خود بنفس نفیس اس غار تک آتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ غار کے اندر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھنا چاہے تو رعب سے بھاگ جائے ہو۔ تو یملیخہ جو بڑے تھے سب سے پہلے یعنی جو کھانے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بس ہے کہ آپ یہیں تک رہیے، میں غار میں جاتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پھر بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ تم ہمارے ساتھ یعنی ہم تمہارے لیے رہنے کا اچھا یعنی تمہارے لیے مقام یعنی فراہم کرتے ہیں، اب ہمارے ساتھ رہ جائیے، انہیں انکار کرتے نہیں، ہم جہاں تھے وہیں چلے جائیں گے، وہیں آرام کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد 309 سال کے بعد جب واقعہ پیش آنے کے بعد وہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نیند میں ان پر موت طاری کر دیتا ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ 309 سال تک تو اللہ تعالیٰ نشانی بتانے کے لیے ان پر نیند طاری کر دی تھی، لیکن یہ واقعہ پیش آنے کے بعد پھر دوبارہ جب جا کر سو جاتے ہیں تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ نے اس کو یعنی ظاہر کر دیا ان لوگوں پر، اس زمانے کے لوگوں پر۔ کس زمانے کے لوگوں پر؟ وہی بادشاہ جس کا ذکر کیا گیا، اس بادشاہ کا نام تھا بیدروس تھا۔ 300 سال تک کی دنیا بدل چکی تھی، جو کفر کا دور ختم ہو چکا تھا، اب سچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یعنی اس وقت وہ بادشاہ
اللہ کی بارگاہ میں گر گیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ، جیسا کہ اسی آیت میں آ رہا ہے کہ لوگ اپنی آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ کس بارے میں اختلاف کرتے تھے؟ کئی تفاسیر سے بیان کی گئی۔ سب سے زیادہ مشہور و معروف تفسیر یہ ہے، اختلاف کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مختلف شک و شبے کے شکار تھے۔ بعض کہتے تھے کہ جسم یہ کو نہیں اٹھایا جائے گا، جسم تو گل جائے گا، صرف روح کو اٹھایا جائے گا۔ بعض کہتے تھے کہ جسم روح کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایسے میں بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں گر گیا کرتا تھا، یا رب العالمین کوئی ایسا واقعہ نمودار فرما جس واقعے کی وجہ سے یقین ہو جائے لوگوں کو کہ یقیناً مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صالح بادشاہ، اس نیک بادشاہ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ایسے وقت میں اصحاب کہف پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، اور جس سے سارے لوگوں کو یقین ہو گیا جب اتنی طویل نیند اللہ سلا سکتا ہے۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے نیند سے سلا کر پھر بالکل صحیح سالم ان کو اٹھا سکتا ہے، تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ زمانے طویل مدت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہماری جسموں کو روح کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، ہماری روحوں کو جسموں کے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ گویا ان لوگوں کے ایمان، ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کا سبب اور ایمان کی تقویت کا باعث بن گیا۔ اسی طرح ہم نے مطلع کیا اسی طرح عام طور پر کب کہا جاتا ہے کہ اوپر جو کہا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کرامت عطا فرمائی اصحاب کہف، یقیناً خارق عادت کا مطلب کرامت کو خارق عادت کے خلاف جو بات ہوتی ہے اسے خارق عادت کہا جاتا ہے۔ کذالک کا لفظ بتا رہا ہے کہ مطلع کرنا کہ فلاں یہ لوگ ایسے ہیں، مطلع کرنا بازار دیکھنے میں ہماری اخلاق کے اعتبار سے خارق عادت نہیں، سو جانا خارق عادت ہے، سو جانا کرامت ہے 309 سال تک، لیکن کہ یہ لوگ اتنی دیر سو گئے تھے، یہ لوگ اٹھ گئے، تو یہ اس اعتبار سے خارق عادت ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا دعا کرنا، ایک صالح بادشاہ کا اللہ تعالیٰ ان کو نمودار کرنا، ان کو بتانا، اس اعتبار سے یہ بھی خارق عادت ہے۔ ایک نیک صالح بادشاہ کی دعا کو اللہ قبولیت عطا فرما کر ان کو ظاہر کرنا، یہ بھی ایک کرامت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا۔ اور کذالک جس طرح اوپر کا واقعہ مطلب کرامت ہے، اس لیے یہ بھی کرامت کی بات ہے، اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو، زمانے کے لوگوں کو ان پر مطلع کیا، آثرنا علیہم، کس لیے؟ تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت آ کر رہے گی، قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ تمام عقیدے کی بنیاد قرآن کریم میں، یوں تو ایمانیات میں بہت سی چیزیں ہیں جس پر یقین رکھنا ضروری ہے، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، لیکن ان ساری عقائد میں 3 باتیں امہات العقائد سمجھے جاتے ہیں، مطلب سارے عقائد کی جڑ، ایک ہے مبدا، ایک ہے معاد، ایک ہے ایمان بالرسالت، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان۔ اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر کوئی ٹاپک، کوئی موضوع جسے بار بار جس کی تکرار کی جاتی ہے مختلف انداز سے، یہ 3 باتوں کی قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے بار بار جس عقیدے کو راسخ کیا جاتا ہے، ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور یقیناً جو ان تینوں پر ایمان رکھے گا تو ان ایمان سے متعلق ساری چیزیں قیامت کے جو تفاصیل ہے اس پر ایمان رکھے گا، تقدیر پر ایمان رکھے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھے گا۔ تو یہ 3 سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اسے کہتے ہیں مبدا معاد۔ مبدا معنی اسٹارٹنگ، مطلب ہے کہ ہم دنیا میں یوں ہی نہیں آئے، اللہ کے وجود سے آئے، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، یہ مبدا ہے۔ معاد کا مطلب ہے کہ سب کہاں جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی کو ہم بار بار دہراتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹیں گے۔ اب اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ نبی پر ایمان نہ لائے۔ اللہ پر ایمان رکھنا اور آخرت، کیوں؟ آخرت سارا کا سارا معاملہ غیب کا ہے، آخرت کا تعلق امر غیب سے ہے۔ امر غیب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کوئی ایسا حادثہ نہیں رکھا جس سے غیب کا پتہ چلا سکے، اس لیے اللہ نے نبی کو بھیجا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ غیب کے علم سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو آخرت کے سارے امور، قبر کے سارے امور، یہ کس نے بتائے؟ اللہ کے نبی نے بتائے۔ اس لیے آخرت پر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پر ایمان نہ لائے۔ تو یہاں اتنا عظیم واقعہ کیوں وجود میں آیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی مطلب ہے کہ بٹھانے کے لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اذ یتنازعون بینہم، جب کہ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے اپنے معاملے کے بارے میں،
تو بتایا گیا کہ وہی معاملہ کہ مرنے کا دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، یعنی مرنے کے بعد جسموں کو بھی اٹھایا جائے گا، روحوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ یقیناً صرف روحوں کو نہیں اٹھایا جائے گا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جسموں کو بھی اٹھائے گا، روحوں کو بھی اٹھائے گا، جسم مال یعنی ارواح اٹھیں گے۔ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا۔ اب اس کے بعد جب وہ جا کر سو چکے، جب انتقال کر چکے، تو انہوں نے سوچا ایک ایسی نشانی بنا دی جائے جو ہمیشہ کے لیے یادگار رہ جائے کہ یہ یعنی اللہ کی قدرت کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کے یعنی یادگار کے لیے اس قسم کی نشانیوں کو بنایا جا سکتا ہے، ان نشانیوں کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بنانا، یہ جن نشانیوں کے بارے میں انہوں نے آپس میں طے کیا یہ ناجائز حرام ہوتا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے جو لوگوں نے خود قرآن رد کرتا، یہ انہوں نے غلط کیا۔ یہ ایک حبیب اللہ کے حبیب کہتے کہ یہ غلط کام کیا، نہیں کہا گیا، بلکہ یعنی اسے یعنی مطلب ہے کہ ثابت رکھا گیا اس بات کو۔ تو البتہ یہ کہ اختلاف یہ ہوا کہ خالی عمارت ہی بنا دی جائے خالی ان کی یادگار کے لیے، یا مسجد بنائی دی جائے۔ تو اب یعنی جو اصحاب حکومت تھے، کیونکہ حکومت پر جو اقتدار پر تھے وہ مسلمان تھے، اب عوام دو قسم کی بھی تھی، ایمان لانے والے بھی تھے، مومن بھی تھے، غیر مومن بھی تھے، جیسے کہ ہر زمانے میں ہوا ہے کہ جیسے کہ کافروں کی بادشاہت ہے، اہل ایمان بھی رہے، اور اہل ایمان کی بادشاہت تھی، اہل ایمان یعنی تخت و تاج کے مالک تھے، تو اس وقت کافر بھی رہے، تو دنیا کے دستور کے مطابق وہاں کافر بھی تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ عظیم واقعہ جو یعنی رونما ہوا ہے، ان کے آباء اجداد ہمارے مسلک کے تھے، ہمارے یعنی مذہب کے تھے، لہذا ایک یعنی یادگار عمارت بنا دی جائے، جیسا کہ آج کل غیر مسلموں میں یادگاری کے لیے یعنی اسٹیچو بنا دیا جاتا ہے، کچھ بھی بنا دیا جاتا ہے، تو ان کا بھی ذہن یہ تھا کہ ایک یادگار عمارت بنا دی جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یادگار عمارت بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، اسلام میں اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی عمارت بنا دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز بناؤ جو اللہ کے قرب کا باعث ہو۔ اللہ کے قرب کا باعث کیا ہے؟ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوگی، مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ والے ہیں، ان کی زندگی کے ذریعے سے ہم عبرت لیں گے، یعنی اللہ والوں کی زندگی سے لے کے ہم نصیحت لیں گے، ہم اپنے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، ان کی یاد آئے گی۔ ان کے قرب میں بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب ان کے قرب میں بنانے سے ان کی زندگی ہمارے سامنے پیش نظر رہے گی، تو وہ عزم، وہ استقلال ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ لہذا طے ہوا کہ ان کے اس غار کے یعنی دہانے پر مسجد بنا دی جائے گی، تو ہم ضرور ان پر مسجد بنا دی گئی۔ تو مسجد، اب یہاں بات بالکل واضح ہے مسجد بنانے کی، لیکن افسوس ایک مفسرین کی وہ جماعت جو اہل سنت الجماعت ہے، الحمدللہ یہاں انہوں نے پیاری پیاری باتیں کہیں اس مقام پر کہ اللہ والوں کے قرب میں مسجدیں بنانا ایک قدیم سے دستور ہے، اور وہاں اللہ کی رحمتیں یعنی نازل ہوتی ہے، اس نیت سے کہ اس رحمت میں ہم بھی شریک ہو جائے، اس لیے ان کے قرب و جوار میں مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اسی مقام پر کہ جو اللہ والوں سے قدر رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ والوں سے محبت نہیں ہے، بڑی بڑی بحثیں کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نصارہ کا طریقہ تھا، یہ ان کے مذہب میں جائز تھا، ہمارے مذہب میں جائز نہیں، اسلام میں جائز نہیں۔ موجود اتنی سری آیت ہونے کے انہوں نے انکار کیا، اور کہا کہ مذہب اسلام میں جائز نہیں۔ کس لیے جائز نہیں؟ کہ روایت کو پیش کیا انہوں نے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس روایت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس روایت کا مفہوم انہوں نے غلط سمجھا، یعنی حقیقت میں انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کے ساتھ مسجد منی سجدہ گاہ کا برتاؤ کیا۔ مسجد کے معنی کیا؟ سجدہ کرنا۔ وہ اپنے انبیاء کی خبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے انبیاء کی خبروں کے سامنے اپنے انبیاء کی خبروں میں وہ ان کی تصویریں لگاتے تھے، وہ عبادت کی صورت انہیں دیتی تھی۔ اور اب بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، جیسا کہ یہود کے بارے میں کہا گیا، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کرسچن، یہود مانے جوس، یعنی عیسائیوں نے کہا، کرسچنز نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو چنانچہ اس قسم کا انداز اختیار کرنا انبیاء کی خبروں کے ساتھ یقیناً یہ شرک ہوگا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ فرط محبت میں
تم جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کے ساتھ کیا، کہیں تم یا اے مسلمانوں کہیں تم اپنے نبی کی محبت میں کہیں ایسا نہ کرے، اس لیے اللہ کے حبیب نے روکا تھا. یہی وجہ ہے. اگر یہ مسجد کے متصل خبر ہونا اگر یہ شرک ہوتا تو صحابہ ہی ختم کر دیتے تھے، صحابہ ہی کیسی دیوار چھین دیتے تھے کہ مسجد کا قبر سے آپ کی خبر مبارک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. کہ یعنی اللہ کے حبیب فرمانے کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مسلسل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں آپ کا روضہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب انہوں نے لیا، یعنی جو مطلب جو لے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جیسا اپنے انبیاء کی خبروں کے سامنے بلا کسی یعنی آڑ کے یعنی وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے. تو اگر سامنے دیوار حائل ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھی جا سکتی بغیر دیوار حائل ہوئے کہ اس طرح نماز پڑھنا کہ گویا یعنی ایسا محسوس ہو کہ یعنی مشابہ ہو کہ گویا ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ منع ہے. آج بھی مسجد نبوی دیکھیں گے تو کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کیا صفیں نہیں بنتی؟ یقیناً بنتی ہے، جو یعنی اصحاب صفہ ہے. تو پھر یعنی یقیناً یہ اس حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ دیوار بنا دی گئی، ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، آپ کی خبر پاک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روضے پاک نہیں ہے. تو یقین یہ اتنی ہی دلیل کافی تھی. اور جب کیا اور کئی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت جماعت نے، بڑے بڑے علماء ربانیین نے فرمایا کہ یقیناً یہاں اللہ والوں کے قرب میں جو مسجدیں بنائی جاتی ہے وہ برکتوں اور رحمتوں کے مقصد سے بنائی جاتی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اس لیے نہ بنائی جائے کہ تاکہ نماز کی نیت میں ان کو شامل کیا جائے، یا اس نیت سے کہ نعوذ باللہ کہ نماز کے ذریعے سے ان کا توسل حاصل کیا جائے، بلکہ یہ کہ وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، ان رحمتوں میں ہم بھی شریک ہو جائے. اس معنی میں کیا بولتے مسجد بنائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں مسجدیں بنائی گئی اور بنائی جاتی ہے اللہ والوں کے یعنی مداروں کے قریب. کیوں؟ وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کی یعنی دلیل کیا ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ صالحین کے ذکر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کثرت سے آپ مختلف مواقع پر اولیاء اللہ کی عظمتوں کے بارے میں جلسوں میں اگر آپ نے سننے کا موقع ملا ہوگا، اس روایت کو آپ نے سنا ہوگا کہ صالحین کا ذکر آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں. آپ جیسے مثال مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اصحاب کہف کا ذکر کر رہے ہیں، اور کوئی اللہ کے یعنی اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، تابعین تبع تابعین کا ذکر کر رہے ہیں، صالحین کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب آپ نے اس روایت پر غور کیا، صالح کہیں ہو، صالح کی مدار کہیں ہو، صالح کہیں آرام فرما رہے ہو، صالح میں نیک، آپ ان کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں ہزاروں میل، یہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. اب جہاں خود صالح آرام فرما رہا ہو وہاں کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی. جب صالحین کے ذکر سے انسان جہاں کہیں ہو رحمت نازل ہو سکتی ہے تو خود صالح کی خبر پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ زیارت قبور مستثنی سمجھا گیا. یہی وجہ ہے کہ ان کے قرب میں مساجد اس لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ وہاں خود صالح آرام فرما رہا ہے. بلکہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا، اتنے بڑے امام ہیں، کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تو کیا کرتے؟ تو آپ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مدار پر جاتے، وہاں فاتحہ پڑھتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. فرق کیا ہے؟ ہم میں ان میں بہت بڑا فرق ہے. ہم وسیلہ طلب کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا ہوتی ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، مجھے ترقی مل جائے، اللہ ان کی برکت سے، اے اللہ مجھے نوکری میں ترقی دے دے، یا ایسا دے دے، ایسا کر دے. لیکن اللہ والے یہ بتاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر معاملہ دنیا کا نہیں آخرت کا مسئلہ ہے. اس لیے کوئی مسئلہ، کسی مسئلے کے استدلال خدا نہ حدیث سے کوئی مسئلہ نکالنا مشکل ہو جاتا تو ایسے معاملے کے وقت وہ وسیلہ طلب کیا کرتے تھے ان کے مزار پر جا کر. تو اپنے مقام پر بھی طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں کیوں جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ورنہ امام شافعی علیہ رحمہ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے مقام پر بھی طلب کیا کر سکتے؟ اتنے بڑے امام ہیں کہ یعنی وہاں جا کر طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اللہ والوں کے مداروں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. تب مزید دلیل کے لیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے کہ وہ سامری کون کہ جس نے بچھڑا بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جس نے بچھڑا بنایا تھا اور وہ بچھڑا آواز بھی کرنے لگا. بچھڑا کہیں مٹی کا بچھڑا بنایا جائے آواز کرے، سونے چاندی وغیرہ اسے ڈھال کر اس نے بچھڑا بنایا، آواز کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے آئے، یہ کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا.
مجھے اچھا دکھائی دیا. میں نے قرآن کی آیت ہے سورہ بارے کی، میں نے انشاءاللہ آئے گی آگے چل کر تفسیر آئے گی اس کی. میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا. کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب فرعون کے غرق کے وقت تشریف لاتے ہیں اپنے گھوڑے پر، تاکہ فرعون کی گھوڑی تیزی سے مواقبہ کرتے ہوئے جو فرعون دریا میں داخل ہونے سے پیش نہ کرے. جو ہی یہ گھوڑے کو دیکھے گا یا گھوڑی یا گھوڑا جو بھی تھا دیکھے گا تو اس کی بھی سواری اس کے پیچھے اس کو لپکتے ہوئے اس کا پیچھا کرتے ہوئے آخر میں دریا میں داخل ہو جائے، اور جب بیچ دریا میں داخل غرق ہو جائے. یہ مصلحت تھی. تو اب سامری نے کیا کیا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑے کی ٹاپ پڑتی وہاں سبزی اگ جاتی. ارے یہ تو کمال کی چیز ہے. یہ تو گھوڑے کی سم جہاں جہاں پڑتی تو یہ مٹی میں تاثیر ہے یقیناً تاثیر ہے، کیونکہ وہاں کیا بن جاتی ہے؟ وہاں گھاس اٹھتی. تو اب چلو کیا کیا ہو، وہاں کی مٹی لے لیا. یہ کمال والی مٹی ہوں گی. مٹی لے کر کیا کیا؟ جب بچھڑا بنایا تو وہی مٹی ڈالا، جو مٹی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی قدم کی مٹی تھی. تو کیا کیا؟ وہ مٹی کے اندر حیات کی کیفیت تھی. مٹی کے اس لیے تو گھاس اگ رہی تھی، مٹی کے اندر حیات کی کیفیت تھی. اب جب بچڑے میں ڈالا تو بچڑا آواز کرنے لگا. لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ. یہیں سے اس کی پوجا شروع ہو گئی. کہ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا معبود ہے، یہ حقیقی تمہارا معبود ہے، وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی جس کی دعوت دیتے ہیں. اس طرح تقریباً ایک بڑی جماعت قوم کی بھٹک گئی. قرآن کریم میں 16 پارے میں جس کی تفصیل آئی ہے. اب یہاں غور کیجئے، جبرائیل علیہ السلام کے قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے. جبرائیل وہ جو گھوڑا تھا یا گھوڑی تھی، آپ اس پر سوار تھے. آپ کے جسم مبارک، کیونکہ وہ تو نور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق ہدایت کے لیے اس بشری صورت میں بھی بھیجا کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو کئی لوگوں نے، کئی صحابہ نے اپنے آنکھوں سے بشر کی صورت میں دیکھا، گرچہ کے بشر نہیں ہے. تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعلق کس سے ہے؟ اس سواری سے ہے. اور مٹی کا تعلق کس سے؟ اس سواری سے. اندازہ لگائیے کہ نسبت ڈائریکٹ نہیں ہے مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، بیچ میں واسطہ کس کا ہے؟ سواری کا ہے. اس سواری کی نسبت کی وجہ سے مٹی میں حیات کی تاثیر پیدا ہو گئی. تو پتہ چلا کہ اللہ والے ہیں. اب اللہ والے اندر ہے، وہ وہاں رحمت ہوتی ہے. یہاں کیا ہوگا؟ تو یہ جو مٹی ہے، یہ قبر ہے، اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں رحمت نازل فرماتا ہے. اس مقام پر جہاں اللہ والے ہوتے ہیں رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان مقامات کو رحمت کا مقام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی خصوصی عنایت وہاں نازل ہوتی ہے. تو چنانچہ وہاں مسجد بنائی گئی تاکہ یادگار ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے. اب اس کے بعد جو بحث کیا کرتے تھے ربہم اعلم میں، کہ یہ ایک تفسیر جیسے ایک تو مننے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، دوسرے کہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث کرتے تھے. ربہم اعلم بہم، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا ان کا رب خوب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے. لیکن یہ عموماً ان کی عادت تھی کہ یہ منازعہ کرتے تھے کہ یہ اتنے تھے. مقصود قرآن کریم میں اکثر نام بھی نہیں ہوا کرتے کون تھے. مقصود قرآن کریم میں تعداد بھی نہیں ہوا کرتی. مقصود قرآن کریم میں یعنی قرآن کریم میں جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اسے اللہ نے بہت سے مقامات پر نام نہیں لیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک مومن آدمی نے کہا. وہ آدمی کون ہے یہ مقصد نہیں ہے، نام اگر معلوم ہے یا نہ معلوم ہو، لیکن یہ کہ جو اس آیت سے مقصود ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے، یہ مقصد ہے یہاں پر. تو اصحاب کہف کہ اگر تمہیں تعداد نہ بھی معلوم ہو، اصحاب کہف کا نام بھی نہ بھی معلوم ہو، جو مقصود اللہ تعالیٰ کا ہے اس پر نہیں تم نظر کرو. گویا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ 3 ہیں اصحاب کہف، 3 ہیں. ان کا چوتھا کتا ہے. سیقولون یہ لوگ کہیں گے کہ ثلاثۃ یعنی اب اس کے بعد اصحاب کہف اس دنیا سے جا چکیں گے تو لوگوں میں بحثیں ہوں گی. دن جب زیادہ ہو جائیں گے، کچھ کہیں گے کوئی کہیں گا کہ اتنی تعداد ہے، کوئی کہیں گے اتنی تعداد ہے. جب زمانہ گزر جاتا ہے تو حقیقی واقعے کے سارے جزئیات، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک واقف ہو. تو ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ 3 ہیں. ان کا چوتھا ان کا کتا ہے. یہ 5 ہے اور یہ کہیں گے کہ ان کا 6واں کتا ہے. اور یہ 7 ہے، ان کا 8واں کتا ہے. آپ نے غور کیا، بہت انتہائی آپ کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تینوں اقوال کو یہاں بیان کیا. 3 اصحاب کہف جملہ کتنے ہیں؟ 3 ہے. چوتھا کتا ہے. اصحاب کہف کتنے ہیں جملہ؟ 5 ہے. یعنی 6واں کتا ہے. اصحاب کہف کتنے ہیں؟ 7 ہے. 8واں کتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن مشہور و معروف قول کیا ہے؟ اصحاب کہف کتنے ہیں؟
7. بلکہ اکثر آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے. اصحاب کہف بھی 7 ہے. سورہ یوسف میں جو گایوں کا ذکر ہے 7 ہے. خانہ کعبہ کا طواف جو کیا جاتا ہے 7 ہے. یعنی صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے 7 ہے. بہت سی چیزیں 7 ہے. اصحاب کہف بھی بتایا جاتا ہے کہ 7 ہے. 7 کو کیوں ترجیح دی گئی؟ اللہ نے ان کے دو اختلاف کیا تھا. دو قولوں کا ذکر فرمایا. 3 ہے، چوتھا کتا ہے. 4 ہے، 5 ہے، چھٹا کتا ہے. کہہ کر فرمایا کہ یہ اٹکل پچو کہتے ہیں. 7 کے بعد یہ نہیں کہا. 7 کے بعد یہ نہیں کہا. یہ یعنی مطلب کہ اندھیرے میں تیر جس کو کہتے ہیں، غیب مانے جو پوشیدہ ہو. رجم مانے جیسے کنکر ماری اس کو ختم کر دینے کے لیے آپ سنے نا، رجم تیر مارنا، ایک پتھر مارنا. یہ یعنی غیب میں پتھر مار رہے ہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، جس کو آپ اردو ماہر میں کہتے ہیں. یعنی اور بگا اردو میں کہتے ہیں اٹکل پچو، یعنی بک رہے ہیں، یعنی اندازے سے یہ جو چاہے کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے کس کی تردید فرمائی؟ ان دونوں قولوں کی تردید فرمائی. کون سی؟ 3 اور 5 کی. 7ویں کی تردید نہیں فرمائی. 7ویں کے بعد یہ نہیں فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اس میں ان سے بحث مت کیجئے. یہ کیوں یعنی بحث مت کیجئے؟ اللہ کے حبیب تو کسی چیز کی بحث ہی نہیں کرتے تھے. یہ لوگ آ کر اصحاب کہف کی تعداد کے بعد بحث کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے کہ یہ اتنے تھے. بتایا گیا کہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، یعقوبیہ، ملکانیہ، کئی فرقے عیسائی، ہر جماعت کے کئی فرقے ہیں. تو عیسائیوں کا ایک فرقہ کہتا تھا کہ 3 ہے، عیسائیوں کا ایک فرقہ کہتا تھا کہ 5 ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ یہ سب یعنی اپنے اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں، ان کو حقیقی طور پہ علم نہیں ہے. اس لیے یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ 7 کی تردید نہیں فرمائی، اس لیے اکثر علماء ان کا یہ قول ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے. اور یہاں ایک اہم بات، 7 کو ترجیح اس لیے بھی حاصل ہے کہ یعنی اس کے کہنے کا اسلوب بھی الگ ہے، اسے کہنے کا بھی خاص اسلوب ہے. وہاں کیا کہا گیا کہ ثلاثۃ رابعہم، تیسرا وہ 3 ہے، رابعہم ان کا چوتھا کتا ہے، وہ 5 ہے ان کا واو نہیں کہا گیا جس کو انگلش میں کہتے ہیں اینڈ. یہ گرامیٹیکلی ایک نقطہ ہے یہاں پر، اس لیے توجہ کیجئے کہ ثلاثۃ رابعہم 3 کے بعد ان کے کتے کو جب بیان کیا تو بیچ میں واو نہیں بیان فرمایا. 5 کے بعد واو اینڈ نہیں ہے، 7 کے بعد واو کا ذکر ہے. کہنے کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ یہ گویا اللہ اشارہ فرما رہا ہے کہ 7 ہے. اور ایک اہم یعنی مطلب ہے کہ ایک معقول بات کہ آپ گزشتہ تفسیر میں سن چکے ہیں کہ جب وہ نیند سے اٹھ کے انہوں نے کیا کیا تو تم کتنا ٹھہرے، تو اس کو غور کیجیے. خالہ قائل، یعنی قرآن کریم میں بہت سے ایسی چیز اگر غور و فکر کرتے جائے تو معنی کھلتے چلے جاتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا، کہنے والے نے کہا کم لبستم، تم کتنے ٹھہرے. تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پورے کے پورے نہیں کہے، ایک ہی کہا. سب سے پہلے اٹھتے ہی ایک جنے یہ سوال کیا کہ تم کتنا ٹھہرے. قال قائل، خود اللہ تعالیٰ فرما، قائل مانے ایک، جماعت کو قائل نہیں کہا جاتا، قائلون کہا جاتا ہے. قال قائل، ان کے کہنے والے، ان میں سے ایک کہنے والے نے، خود ایک کا ذکر مفرد کا صیغہ ہے، سنگولر کا صیغہ ہے، سنگولر کا فارم ہے. ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا ٹھہرے. قال قائل منہم کم لبس، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. انہوں نے کہا، انہوں نے کون؟ وہی جماعت میں سے کہیں گے نا، غار میں ہی بات چل رہی ہے اب نیند سے اٹھتے ہی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا اس سے کم ٹھہرے. تو عربی میں خالو جو جمع ہے اس کا اطلاق کس پر؟ اطلاق مانے اپلائی. کس پہ اپلائی ہوتا ہے؟ 3 پر. کم از کم کتنے ہونا؟ 3. 2 کو خالو نہیں کہتے، 2 کو خالہ کہتے ہیں عربی زبان میں الف کے ساتھ. وہ آ گیا تو جمع، خالہ خالہ خالو. خالو مانے کتنے کے ہیں؟ جمع. تو جمع کی کم از کم تعداد کیا ہے؟ 3. زیادہ کتنی بھی ہو سکتی ہے؟ 3. تو اب ایک نے کہا کہ تم کتنا ٹھہرے، تو جواب اسی جماعت میں سے ایک جماعت کیا کہہ رہی کہ ایک دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے ہوں گے، ایک کم ٹھہرے ہوں گے. تو کتنے ہو گئے جملہ؟ یہ 3 اور 1 4. اب یہ سب بحث میں کیوں پڑھتے بھائی؟ دوسری جماعت والی ہے بحث میں کیوں پڑھتے کہ قالوا لبسنا، قالوا ربکم اعلم بما لبستم. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے. وہ کتنے ہیں؟ پھر اور ایک قالو ہے، وہ کتنے ہیں؟ 3. ایک قالو کم از کم 3 ہوں گے. کون؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اتنا ٹھہریں گے. تو یہ سب بحث بیکار ہے. ایک دن یا کتنا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے اوپر ثبوت کر دو، اس سے کوئی حاصل ہونے والی نہیں ہے. جو کام کرنا ہے کام کرو. تو یہ تیسری جماعت کہی. تو تیسری جماعت پر اللہ نے کہا خالو، یہ خالو 3، دوسرا خالو 3، جملہ 6. اور ایک جو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی 7. کتنے ہو گئے؟ 7. یہ بھی اشارہ مل گیا ایسے. اور اللہ تعالیٰ 7 کا ذکر فرما کر اس کو رد نہیں فرماتا.
اس لیے ترجیح اس بات کو دی گئی۔ لیکن آپ نے غور کیا، کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ بھائی وہاں گئے تھے، ملے، ملاقات ہوئی، کتنے لوگ تھے؟ کبھی دنیا میں سے سنے کسی رائٹر نے لکھتے ہوئے دیکھا، کسی ایک معتبر شخص بیان کرنے والے نے بیان کرتے ہوئے دیکھا؟ گیا تھا، کتنے تھے؟ بولے جو 3 تھے، چوتھی ان کی بلی تھی۔ ہاں ملا، کتنے لوگ تھے؟ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ کبھی سنے آپ؟ کبھی کیسے سننے میں آیا کہ جانوروں کا بھی حساب کر کے بول دیں گے؟ نہیں، وہ 5 تھے، 2 ان کے مرغیاں تھے۔ تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ وہ کتا ان اصحاب کہف نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ اتنا قابل ذکر بن گیا، بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اس کا۔ ایک مرتبہ تو اللہ نے ذکر فرما دیا خود کہ ان کا کتا، یہ تو آپ کہیں گے یہ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے تو پہلے فرما دیا کیا فرمایا کہ تم ان کو سوتے ہوئے تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اور ان کا کتا، اگر یہ آیت نہیں ہوتی تو کہتے تھے کہ بھئی ان کا قول ہے، یہ تو ان کے قول کو اللہ نے ذکر فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ نے وہی فرما دیا کہ ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے۔ اصحاب کہف کی برکت سے ایک کتا جس کا نام سنتے ہی کراہت کے آثار آپ کو دکھائی کہ محسوس ہوتے ہیں، وہ بھی لائق ذکر بن گئے، وہ بھی لائق ذکر ہوتے ہیں اللہ والے کی صحبت کی وجہ سے۔ اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے ایک کتا بھی اس سے پہلے بتایا گیا کہ بلعام بن باور، جس نے ایک نبی کی مخالفت کی تھی، ایک نبی کا مقابلہ کیا تھا، اس کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کتے کو بلعام بن باور کی شکل میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اب اندازہ لگائی کہ بار بار کتنی مرتبہ، ہر مرتبہ جب بھی ذکر کیا جا رہا ان کا کتا، تو پتہ چلا کہ جن سے تمہاری محبت ہوگی تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ والوں سے محبت ہوگی، حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ والوں سے ہوگا۔ دنیا داروں سے محبت ہوگی تو ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ دنیا داروں سے ہوگا۔ جب ایک کتا جو مکلف نہیں ہے، جس کے لیے کوئی شریعت و دین نہیں ہے، جب وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اللہ والوں سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو اس کا کیا کہنا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے فرشتے کچھ ایسے ہیں جو مجلس سے تلاش کرتے ہیں، کہاں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ کا ذکر نماز، اجتماعی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی صورت جیسے آپ کوئی دسترخوان پڑھ رہے ہیں، کلمہ اخلاص۔ اللہ کی ذکر کی صورت ہے جیسے جلسہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے جو منعقد کیا گیا ہے، جیسے تفسیر کا درس ہے، یہ حدیث کا درس ہے، یہ اللہ اللہ کہہ کر ذکر کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر کی صورتیں ہیں۔ اللہ کے ذکر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی مجلسوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اجتماعی، اللہ تعالیٰ کو اجتماعی ذکر بہت پسند ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ 5 وقت نہیں مسجد میں آنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتوں میں کوئی فطور ہو، کوئی نقص ہو۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے مسجد میں، گھر میں کتنی خضوع سے نماز پڑھو، ایک ہی نماز، مسجد میں آپ کتنی ہی خضوع سے نماز پڑھیں، ایک نماز، آپ چند قدم پر آپ کے گھر سے مسجد کا فاصلہ ہے، وہی نماز آپ ایک دروازے کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک نماز یہاں پڑھ رہے ہیں 27 درجے نماز، اس کا 27 رینکس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ اللہ جو رینک فرمایا تو وہ رینک اللہ بہتر جانتا ہے، یہ رینک ہم نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اللہ کا جب درجہ فرمایا تو کتنا بڑا درجہ ہوگا اس کا؟ وہ نماز، آپ کی نماز وہی نماز ہے، یہ بھی نماز وہی ہے، اتنا بڑا درجہ کس لیے؟ اجتماعی عبادت، اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں جب یہ ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے، یہ حدیث شریف مسلم شریف کی روایت ہے، اور بھی کتب حدیث میں روایت آئی ہے، جب ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کس حالت میں تم چھوڑ آئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ جب انہوں نے نہیں دیکھا ہے تو ان کے ذکر کا عالم یہ ہے، مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اس کا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ آخر کس چیز کو طلب کر رہے تھے؟ فرمایا اے اللہ، وہ جنت کو طلب کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی عبادت کا عالم کیا ہوتا؟ نہیں دیکھے تو اتنا شوق ہے ان کا۔ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، دوری مانگ رہے تھے؟ وہ دوزخ سے۔ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ اگر میری دوزخ کو دیکھ لیتے
تو پھر اور ان کی پناہ، ان کے ڈر کا عالم کیا ہوتا؟ تو اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں ایسا بھی تھا، عبادت کی نیت سے نہیں آیا تھا، ایک ایسا بھی تھا کہ جو تھا ان میں لیکن عبادت کے لیے نہیں آیا۔ فرشتے دیکھے سب کی تو وہ واقعی فرشتوں یہ ہوا کہ سب نہیں اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، انہیں آیا ہی نہیں، مقصد ہی نہیں اللہ اللہ کہنا، کبھی آتے ہی نہیں۔ اب نے ایسا کیسا ہوتا؟ مثال کے طور پر اس کے طرح جیسے آپ ہیں، آپ کے دوست ہیں، گھر پہ آئے، کہاں ہے؟ نہیں ہے، نہیں وہاں درس میں گئے، درس تفسیر میں گئے، کبھی درس تفسیر حدیث میں جانے کی توفیق نہیں ملتی، مثال کے طور پہ کبھی ایسی مجلس میں جانے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن اب کس لیے آ رہے ہیں درس میں؟ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ درس سننا، ذکر میں بیٹھنا، اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر آخر میں کہیں چلے نہ جائے، اگر باہر انتظار کر کے چلے جائیں گے آ کے مجلس میں بیٹھ گئے نا، مقصد کیا ہے؟ ملنا 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 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ پھر ریزن بھی بیان کیا گیا، ریزن کیا بیان کیا گیا؟ یہ حدیث قدسی کا ہے، حدیث قدسی یعنی جس کا مضمون اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، مضمون کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب فرشتوں کی سیٹسفائی کے لیے، اطمینان کے لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ ان کا بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اس کو بھی ہم انعام سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ یہ ہے یعنی مطلب ہے کہ ذکر کی مجلس سے اب اندازہ لگائیے کہ جب کتا جب متعلق ہو گیا تو لائق ذکر ہو جائے، تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر کوئی بیٹھ جائے کہ نہیں معلوم کہ کون کس کی کیفیت ہے، اس کے اللہ کے پاس کس کا مرتبہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہماری ناقص عبادتوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ قل ربی اعلم بعدتہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کی حقیقی تعداد کو، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، تو نہیں جانتے ہیں اس کو مگر تھوڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان تھوڑوں میں میں ہوں، ان تھوڑوں میں میں ہوں۔ جب تھوڑے میں حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ، تو حضور کے علم کا کیا کہنا؟ یقیناً حضور ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ اب ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے، یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی نہیں جانتے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کو، اصحاب کہف کی تعداد کو تھوڑے نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ تو اس کا فرمایا جاتا ہے کہ فلا تمہاری فیہم الا مران ظاہرہ، ان اصحاب کہف کے بارے میں آپ یعنی مطلب ہے کہ صرف سرسری بحث کیجئے، یعنی سرسری اجمالی بحث کا مطلب جتنا قرآن میں بیان کیا گیا، جتنا ہم نے وہی کی ہے وہی بیان کیجئے۔ جو یہ عیسائی جو یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ وغیرہ جس کا بھی ذکر کیا گیا، جو اختلاف کرتے ہیں ان سے بحث مت کیجئے مگر سرسری طور پر، اور ان میں سے کسی سے بھی آپ ان کے بارے میں سوال مت کیجئے۔ کیوں کہ آپ کو علم دینے والے ہم ہیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علم کون دیتے ہیں؟ ہم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو یقیناً جب ہر بات کا علم دے دیا، یہ علم تو یہ بھی علم ہم نے آپ کو دیا، اس لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جب عبداللہ بن عباس حضرت فرماتے ہیں کہ وہ قلیل میں ہوں، تو اللہ کے حبیب کے علم کا کیا کہنا۔ اب یہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ ہرگز مت کہیے کہ کسی چیز کے بارے میں کل کروں گا، الا ان شاء اللہ، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہے، مگر یہ کہے کہ اللہ چاہے، مگر یہ کہے کہ اللہ چاہے کا مطلب کیا ہے؟ عملی طور پر اس کے ساتھ انشاءاللہ کو متصل فرمائیے، اس بات کے ساتھ یہ کام کروں گا، یعنی یہ کہوں گا، یہ کروں گا، جو بھی آپ یعنی کریں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ کا اضافہ کیجیے، ضرور کیجیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجیے۔ اب یہ آیت کریمہ کا شان نزول بھی اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا ابتدا میں، کہ کفار و مشرکین نے یہودیوں سے کہا تھا، اہل کتاب سے کہا تھا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان سے 3 باتیں پوچھو اور اس کا جواب دے دے تو یقیناً اللہ کے نبی ہے، جواب نہ دے تو پھر یعنی تم بہتر جانتے ہیں کہ ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب سے جب وہ اہل کتاب کے کہنے کے مطابق جب انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کون ہیں، کہ ذوالقرنین کون ہے، روح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، میں کل بتاؤں گا، اس امید پر کہ یقین اللہ تعالیٰ جب بھی یعنی کوئی مسئلہ پیش آتا، جب بھی یعنی اہل کفر
اہل ضلالت آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی تسلی کا سامان فراہم فرماتا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائے گا۔ اس قیاس سے کل کا وعدہ کیا، لیکن اتفاقاً انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا اس وقت، تو سب آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب بولیں گے کہ اس کو کس پر محمل کیا گیا؟ نسیان۔ آگے چل کیا کہا گیا کہ جب آپ بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر لیجئے۔ تو اب ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب کا نسیان اور ہمارا نسیان برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر بھولتے ہیں تو یہ خامی سمجھی جاتی ہے، نبی بھولتے ہیں تو یہ رحمت ہے، نبی کا بھولنا رحمت ہے۔ تو اب اس لیے بتایا گیا کیوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز میں ایک مرتبہ بھول ہو گئی، نماز میں ایک مرتبہ بھول ہو گئی، تو نماز میں بھولنے کی وجہ سے ایک قاعدہ معلوم ہو گیا، نماز میں بھول ہونے کی وجہ سے واجب میں تاخیر یا واجب میں تکرار یا واجب میں کوئی نقص واقع ہونے کی وجہ سے نماز ختم نہیں ہو جائے گی۔ سجدے سہو کر لو تو نماز پوری ہو جائے گی۔ کس وجہ سے قاعدہ مقرر کیا گیا؟ بھول کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مشکات الوصابی کی اس روایت کے تحت اشیۃ اللمات میں لکھتے ہیں کہ میں بھولتا ہوں، انسا کس لیے بھولتا لیا سننا، تاکہ سنت قائم کروں، طریقہ بتاؤں، بھول جائے تو کیا کرے۔ عالم کی بھول نبی کے بھول کے برابر نہیں، نبی کا بھولنا یہ کرم ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ نے نہیں دیکھا تو نبی کے سے خاص نسبت رکھنے والے سبھی اگر کوئی فروغ گزاشت ہو جاتی ہے، اور فروغ گزاشت بظاہر فروغ گزاشت ہے لیکن امت کے حق میں رحمت بن جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا، اس ہار کی وجہ سے لوگوں کو رکنا پڑا سفر کو، یہاں تک کہ مطلب یہ کہ اندازہ یہ تھا کہ اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے فلاں مقام پر پہنچ جائیں گے، وہاں وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن اس ہار کے تلاش میں اتنی وقت ہو گیا کہ رات گزارنی پڑی، یہاں تک کہ پانی نہ مل سکا۔ اور جب پانی نہ مل سکا تو پھر کیا کریں گے، اب کیسے کریں گے؟ تو تیمم کی آیت نازل ہوئی، جب تیمم کر کے نماز ادا کی گئی، جب وہ اونٹ کو اٹھایا گیا تو وہاں ہار نیچے تھا، تو صحابہ مبارکباد دینے لگے کہ تمہاری برکت کی وجہ سے، تمہاری اس فروغ گزاشت کی وجہ سے اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے، پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے۔ اور یہاں اہم بات کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عتاب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تھا، اے حبیب تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا، یہ اللہ خالق ہو کر پوچھ سکتا ہے، اللہ کے حبیب میں مخلوق ہے، پوچھ سکتا ہے، خالق ہو کر جب یہ سوال نہیں کرتا تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تو کس کی طاقت ہے کہ کس کی جرأت ہے کہ پوچھے آپ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ آپ فرمایا کہ اے حبیب جب بھی کوئی کام اگر کہو انشاءاللہ کہہ لو، یہ ادب، اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہماری جیسی مخلوق ہم کو ادب دیتی ہے، ادب سکھاتی ہے، اور نبی کو ادب سکھانے والا، علم سکھانے والا کون؟ اللہ ہے، بتانے کے لیے واقعہ پیش آیا، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے کیا کہا گیا کہ اس اہل کہف کے بارے میں کسی سے مت پوچھو، کیا اشارہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، مجھے میرے رب نے تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی، اور یہاں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مجھے ادب میرے رب نے سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، سب کو آداب کون سکھاتے ہیں؟ انہی جیسی مخلوق سکھاتی ہے، لیکن نبی کو آداب کون سکھاتا ہے؟ خالق کائنات سکھاتا ہے۔ تو گویا ولا تستفتی فیہم منہم احدا کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا کہ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہے، تو یہ اشارہ ہے کہ مجھے میرا رب ادب دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ تو ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ ہاں یہاں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اگر انسان اگر کسی چیز کو ڈیپینڈ کر دیتا ہے، معلق کر دیتا ہے، تو اگر وہ کام نہ ہو تو اس کو اس میں تکلیف نہیں ہوتی، یعنی مطلب ہے کہ ایک نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کی مشیت تھی۔ اب یہاں یعنی ایک اہم فقہی مسئلے پر یعنی علماء کرام نے کافی تفاصیل بیان کیے، کہ صرف یہ کہ اس کا خلاصہ یعنی ان علمی تفاصیل کو آپ یعنی تفاصیل وغیرہ میں رجوع کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کوئی کام کہے تو انشاءاللہ کیا کہا جاتا ہے؟ متصل کہا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ میں کام کروں گا انشاءاللہ آپ نکل کے کہہ رہے ہیں مسجد کے بعد، یا کل کہہ رہے ہیں، پرسوں کہہ رہے ہیں، ترسوں کہہ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں متصل۔
یعنی اسی مجلس میں کہنے کو متصل کہتے ہیں، بعد میں کہنے کو منقطع کہتے ہیں، انقطاع کہتے ہیں زمانے کا۔ اب رہا یہ کہ دلیل اس سے لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کرو، یعنی انشاءاللہ کہو، تو پتہ چلا کہ بعد میں بھی انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ جب بعد میں انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انشاءاللہ کہہ دیا گیا۔ اس لیے بعض علماء نے، اور جیسے کہ صحابہ میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہوا، اسی اختلاف کا نتیجہ کیا ہوا؟ ائمہ میں اختلاف ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ کے اختلاف کو چھوڑو، حدیث کو دیکھو۔ ارے بھائی، اگر اختلاف اگر صحابہ میں نہ ہوتا تو ائمہ میں نہیں ہوتا۔ ائمہ میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ میں اختلاف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ استثناء انشاءاللہ اگر دیر سے بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس آیت کی بنیاد پر کہ جب آپ نیند بھول جائے اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو، تو ایک بات یاد رکھیے، کس لیے؟ کہ جو فروگزاشت ہو چکی ہے، جو برکت انشاءاللہ نہ کہنے کی یعنی تم سے چھوٹ چکی ہے، اس کی تلافی کے لیے یاد کرنا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ جو مسئلہ جو کہہ دیا گیا وہ مطلب ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کرنے سے، نہیں، یہ معنی ہے اس کی۔ مثال کے طور پر یعنی آپ نے کوئی وعدہ کر دیا، وعدہ کرنے کے بعد یا یہ کہ آپ نے قسم کھا لی، قسم کھاتی واقع ہو جائے گی۔ اب انشاءاللہ اگر بعد میں کہیں گے، انشاءاللہ بعد میں کہیں گے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اب انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے آپ قسم توڑنے والی نہیں سمجھے جائیں گے، قسم کی ٹوٹ گئی، لیکن آپ نے جو غلطی کی انشاءاللہ نہیں کہا، وہ غلطی کی تلافی ہو جائے گی، صرف یہ ہوگا۔ نہیں، مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، کیا ضروری تھا کہ میں کر سکوں؟ تو پہلے کہنا چاہیے تھا۔ اگر پہلے کہتے تو آپ اگر قسم توڑ دے تو کفارہ لازم نہیں آتا۔ انشاءاللہ میں خدا کی قسم کر کے رہوں گا کہیں گے تو کفارہ لازم نہیں آتا تھا، لیکن اب بعد میں جو انشاءاللہ کہیں گے، اگر اس آیت کریمہ کے مطابق اگر کہیں گے بھی تو کیا ہوگا کہ جو آپ سے کوتاہی ہوگی اس کوتاہی کی تلافی ہوگی، لیکن مسئلہ اپنی جگہ مطلب ہے کہ وہ آپ قسم کریں گے، توڑ دیں گے تو اب حانث ہو جائیں گے، قسم ٹوٹ جائے گی، اور جو اس کے یعنی جو کسی چیز کوئی شرط آپ نے لگا دی تو شرط پوری ہو جائے گی انشاءاللہ کے بغیر۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے اپنی بیوی کو انشاءاللہ تجھے طلاق ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بعد میں انشاءاللہ کہتے تو کسی کو بھی طلاق واقع نہیں ہوں گی، جب بھی لڑائی ہوگی کہیں گا انشاءاللہ میں نے تجھے طلاق دے دی، انشاءاللہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اب لڑائی ہوئی، بھئی طلاق دے دیا، انشاءاللہ میں طلاق دی، اب انشاءاللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے طلاق دی انشاءاللہ، اب انشاءاللہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، یہ بحث ہے۔ اب منصور بنو عباس کی سلطنت، یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے ان کا؟ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ عنہ، حضرت عباس اللہ عنہ ان کی اولاد ہے۔ تو منصور جو بادشاہ تھا، تو ہر زمانے میں اللہ والوں کے ائمہ کے حاسدین رہے، تو بعض حاسدین نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ کے خلاف منصور کے ذہن بنایا کہ جو آپ کے دادا حضرت یعقوبی صحابی رسول جو فرماتے ہیں ان کی مخالفت کون کرتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں نہیں کہہ سکتے، کلام کو متصل کہنا ضروری ہے، اگر بعد میں کہیں گے تو اس سے وہ کلام کا حکم ختم نہیں ہوتا، اور کلام کیونکہ انشاءاللہ کہتے کلام کا حکم بدل جاتا ہے نا، جیسے آپ وعدہ کریں تو آپ وعدہ پورا نہیں کر سکے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ آپ اگر آپ یعنی مطلب ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی تو انشاءاللہ یعنی بعد میں کہنے سے وہ حکم اس کا یعنی برقرار رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، یہ ان کا خیال ہے۔ تو منصور کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ بلایا کہ آپ اس طرح کہتے ہیں، میں اگر ایسی بات ہے تو کوئی بھی یعنی سلطنت میں آپ کی سچی بیعت کرنے والا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کے پاس آئے گا، بیعت کرے گا اور باہر نکل کے کہے گا کہ انشاءاللہ میں تیری اطاعت کروں گا، انشاءاللہ میں تیری اطاعت کروں گا۔ جو اس نے مان لیا کہ آپ نے فرمایا سچ ہے کہ انشاءاللہ متصل کہنا چاہیے، انشاءاللہ متصل کہیے۔ یعنی بڑی بحث اس یعنی فقہاء کرام نے یہاں کی ہے کہ اختصار کے ساتھ یہ سن لیجئے کہ اگر بھول جائے تو انشاءاللہ برکتاً یقیناً کہنا چاہیے، لیکن جو حکم ہے، حکم سے مراد عام معاملات میں تو حکم کا تو مسئلہ نہیں رہتا ہے، لیکن کہ جہاں آپ قسم کھا لیے یا کہ آپ یعنی کوئی شرط وغیرہ لگا دیے، ایسے موقعوں پر وہ چیز ویسی ہی برقرار رہے گی، صرف انشاءاللہ کی برکت یعنی جو کوتاہی ہوگی وہ کوتاہی کی تلافی ہوگی۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اب اپنے یعنی رب کو یاد کیجئے جب بھول جائے۔ اذا نسیتا، کہ اب یہاں صوفیان کرام نے اور عارفین نے ایک اہم نقطہ بیان فرمایا، نبی تو اپنے رب کو بھولتے ہی نہیں،
پھر جب بھول جائے تو آپ یاد کیجئے. یہ کیا بات؟ یہ بتایا گیا کہ اول نبی نہیں بھولتے کیونکہ یہ زمانہ ہر قدم پر دلیل طلب کرتا ہے، بغیر دلیل پہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. کہ نبی ہمیشہ ہی ذکر کرتے ہیں، یہ کہانی موجود ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یذکر اللہ کل احیانہ او کما قالت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو نسیان طاری نہیں ہوتا اللہ کے ذکر سے. تو بتایا گیا کہ نسیتا سے مراد اللہ کو بھول جانا نہیں ہے، کیونکہ نسیتا کا جو آبجیکٹ مفعول جس کو کہتے ہیں، جب اللہ کو بھول جائے کا لفظ نہیں ہے یہاں پر. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو یاد کیجئے، جب کہ بھول جائے اس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا. کس کو بھول جائے؟ یعنی جب ساری کائنات کو فراموش کر چکو اس وقت اپنے رب کو یاد کرو تو حقیقی اپنے رب کے یاد کرنے کا مزہ آئے گا. یہ معنی اپنے رب کو یاد کرنے کا حقیقی مزہ کب آئے گا؟ کسی کو نہیں، گھر نہیں، دار نہیں، دنیا نہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں. جب ساری کائنات کو فراموش کرو تو اپنے رب کو یاد کرو. تو جب تمہیں اپنے رب کے یاد کرنے کی لذت تمہیں معلوم ہوگی. تو جیسے کہ عبد الرحمن سلمی وغیرہ بہت بڑے صوفیہ گزرے ہیں، انہوں نے یعنی تفاسیر میں ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. اب وقل، اور یہ کہو، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھے اس سے بڑھ کر نیکی کی قریبی راہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ ایک بعض لوگوں نے عام تفسیر یہ کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ مطلب یہ توفیق عطا فرمائے کبھی میں انشاءاللہ نہیں بھولوں گا. بعض نے یہ بھی کہا ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی قریب رشد کی راہ بتائے گا. لیکن بہترین تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اس سے بھی بڑھ کر کیوں اصحاب کہف کے واقعے کے موقع پر آپ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا اصحاب کہف کے واقعے پر. اصحاب کہف کا واقعہ یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، یہ خبر غیب سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے نبی سے پوچھا گیا، نبی کی نبوت کی انہوں نے کا پتہ چلانے کے لیے واقعہ انہوں نے پوچھا کہ واقعہ اب نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ تو واقعہ ایک اللہ کے عالم غیب سے تعلق رکھنے والا ایک چھوٹا واقعہ ہے. ہزاروں اللہ تعالیٰ امور غیبیہ پر اللہ تعالیٰ مطلع فرمائے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑھ کر غیب عطا فرمائے گا، اور اللہ نے عطا کیا. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑھ کر اور رشد اور بھلائی کی راہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کیسے عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو چکا اس کا علم عطا فرمائے گا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم عطا فرمائے گا. اور یہ ہو کر بھی رہا، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. یہ بخاری شریف کا باب ہے، باب بدیل خلقی، معنی مخلوق کی ابتدا کا بیان چیپٹر. مخلوق کی ابتدا کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بگننگ آف دا کریچر، جب سے کہ مخلوق پیدا ہوئی، اس کا معنی ہے. اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ کیا حدیث آئی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اخبرنا ان بدیل خلقی، ہمیں اطلاع دی مخلوق کی پیدائش سے، جب سے کہ مخلوق پیدا ہوئی. انفارمڈ از اباؤٹ دا بگننگ آف دا کریچر، جب سے کہ مخلوق پیدا ہوئی اس وقت سے آپ نے اطلاع دینی شروع کی. کب تک؟ یہ پورے کا پورا عالم اس میں سمیٹ کر حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ اہل جنت اپنے منزلوں میں داخل ہونے تک. یعنی قیامت بھی آ گیا، قبر، حشر، نشر سب آ گیا اس میں. وحتیٰ دخل اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ دوزخ میں داخل ہونے تک کی ساری باتیں بتا دی. مطلب کیا ہوا؟ جو مخلوق کی ابتدا سے لے کر آپ جنت میں کب داخل ہوگا؟ قیامت واقع ہو جانا، حشر، نشر وغیرہ، حساب کتاب، ساری باتیں، پوسرات، یہ سارے جب منازل سے پار ہوں گے تو جنتی جنت میں داخل ہوگا، دوزخ میں داخل ہوگا. اب کچھ بچا اس میں؟ یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو. اسی کو علماء اہل سنت جماعت کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ ہو چکا کو کہتے ہیں عربی میں ما کان. جو کچھ ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وما یکون. جو کچھ ہوگا وما یکون. تو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان کی خبر دے دی، جو کچھ ہو چکا، وما یکون، اور جو کچھ کے ہونے والا ہے. تو یہ آیت کریمہ کی ایک تفسیر بیان کی گئی
کہ اللہ تعالیٰ یہ اصحاب کہف کے واقعے پر نہیں، تم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے سے نبی کی نبوت کی تم جانچ چاہتے ہو، تو اللہ تو ایسے بے شمار علوم غیبیہ یعنی القریب ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، انہی علوم غیبیہ کہ اللہ عطا کرنے کی دلیل مسلم کی کئی روایات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، صبح سے لے کر دوپہر تک دیا، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو آپ ممبر سے اترے، اس کے بعد پھر نماز کے بعد پھر ممبر پر قدم رنجہ فرماتے ہیں، پھر عصر تک دیا، پھر عصر مسلسل دن بھر خطبہ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں بیان فرمائی کہ کسی کی بس کی بات نہیں تھی، روایت کا مفہوم یہ ہے کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ ساری چیزیں یاد رکھے، جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا، کیوں؟ اس لیے کہ علوم غیبیہ کی یہ تفصیل ہر ایک کی طاقت نہیں کہ سب کے سب یاد رکھے، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، صحابہ جس کو جو یاد آتا وہ بیان کرتا، یہاں تک کہ صحابہ میں علم کا معیار یہ قرار دیا گیا حتی عالمنا فحفظنا کہ ہم میں سب سے بڑا عالم وہ سمجھا جاتا تھا جو ان باتوں کو ہم میں سب سے زیادہ محفوظ کیا تھا، یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف اور بے شمار علوم غیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا کہ غرض کے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بہت 2-3 آیات کے بعد یعنی ایک آیت کے بعد قصہ ختم، یہ اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہو جائے گا، اور لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا قل اللہ اعلم بما لبثوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، اگر بشرطے کہ تفسیر کا موقع ہو تو تفسیر، یا ایک قرآن کریم کی جو جیسا موقع ہو یہ عظمت، کیونکہ آئندہ جیسا کہ اعلان کیا گیا یعنی عشاء کے بعد اس کا یعنی مسجد کے جو ذمہ دار ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک جشن منائے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، یعنی جشن سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ قبولیت کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو تفسیر مسلسل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ اعلان کیا جا چکا مغرب کے بعد درس نہیں ہوگا بلکہ عشاء کے بعد جلسہ ہوگا، اس جلسے میں جو بھی ہو اگر چاہے تو تفسیر یعنی مطلب ہے کہ 2-3 آیات کی، یعنی تو قرآن سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا، اور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، حضرت مفتی مولانا حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب اللہ شیخ الجامع نظامیہ، اور مفتی ضیاء الدین صاحب نقشبندی، اور ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب بھی، اور ہمارے ساتھی ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب تشریف لانے والے، آپ لوگ آئیے۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان آیت کریمہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ وصال استقلال ہمارے نفس میں پیدا فرما، اور ہمیں عقل حلال صدقہ مقال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاطع بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔